بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہمارا جو لیکچر چل رہا تھا وہ سرکار علیہ السلام کے فضائل و مناقب صلی اللہ علیہ محمد. وہ یہ اب سرکار نے جب اس سے اونٹ خریدا تو انہیں فرمایا کہ اس سے پتہ بھی نہیں پوچھا، نام بھی نہیں پوچھا، تو آپ نے ایسے اونٹ دے دیے. اب وہ ہے کافر تھے، انہوں نے کہا کہ سونا ہی ڈاسی، ہم اس کے چہرے کو تکتے رہے، ہم اس کے چہرے کو تکتے رہے، ہمیں نام پوچھنے میں فرصت ہی نہ ملی. ہم نے اس کا چہرہ دیکھا اور ایسا چہرہ دیکھا ہم نے اس سے پہلے اتنا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. ہم نے اس سے پہلے اتنا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. کیوں؟ اتنا سونا رب نے کسی ہون نو بنایا ہی. سبحان اللہ. اس تو اتنا سونا رب نے کسی ہون نو بنایا ہی نہیں ہے. سینہ جمیلہ دا منہ توڑتا محمد بنا کے قلم توڑ. سبحان اللہ. اور جہاں پر حسن بھی خراج مانگتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا. اور جب انگلیوں زلیخا نے انگلیاں کٹ گئی، لیکن پتہ نہیں چلا کہ انگلیاں کٹ گئی، ہاتھ میں سیب تھے اور اس کے بعد چھریاں دی گئی، انگلیاں کٹ گئی، لیکن یہ نہیں پتہ چلا انگلیاں کٹ گئی ہیں. ارے وہ تو یوسف علیہ السلام کا حسن تھا نا کہ انگلیاں کٹ گئی. ارے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے محمد کا چہرہ جو دیکھ لے جب اللہ سارے پردے ہٹا دے تو وہ تو انگلیاں کٹا لی تھی، تم اپنے سینوں کو کٹوا لو گے. سبحان اللہ. تم اپنے سینے کٹوا لو گے. ارے وہ تو یوسف کا حسن تھا نا، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ ہر اللہ نے جبرائیل فرمایا نا، عائشہ صدیقہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تو جب تشریف فرماتے تھے باہر تو اپنے چہرے پر نقاب ہو رہا کرتے تھے یوسف علیہ السلام. تو جب نقاب ہو رہا تو انگلیاں کٹ گئی، تو اب انہوں نے انگلیاں کٹوا لی. جب انہوں نے انگلیاں کٹوا لی ہیں تو آپ کے چہرے میں ایسا حسن نہیں ہے کہ کبھی کسی صحابی نے انگلی کٹوائی ہو. تو فرمایا کہ وہ تو ایک نقاب اوڑھتے تھے، اللہ نے میرے حسن پر 70,000 پردے ہو رکھے ہیں. سبحان اور اللہ. فرمایا کہ ایک پردہ ہٹا دیا جائے تو تم اپنے سینوں کو چاک کر دو، تم اپنے سینوں کو چاک کر دو. ایک پردہ ہٹا دیا جائے تم اپنے سینوں کو چاک کر دو. اللہ نے پردے رکھے اور مصطفیٰ کا نور اگر کھول دیا جائے تو سارا عرش یہ تجلی برداشت نہ کر سکے، یہ عرش مولا پگھل جائے. یہ مصطفیٰ کا نور اتنا نور ہے، یہ پردے ہٹا دیے جائیں زمین پگھل جائے گی نور سے، آسمان پگھل جائے گا نور سے. مصطفیٰ کا حسن ایسا کہ اللہ یہ سارے پردے ہٹا دے تو یہ چاند اور سورج اس نور کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے، یہ سارے پگھل جائیں گے. اللہ نے یہ پردے رکھے ہیں، حجاب میں رکھے ہیں. وہ کیسا حسن ہوگا کہ جس کے حسن کی داب کوئی سامان نہ لا سکے، زمین نہ لا کے اللہ نے اس کو پردوں کے اندر حجاب کے اندر رکھا ہے تو وہ بے مثل ہے. اس لیے تو کہا نا پیارے تیرے مکھرے کی قسم ہے، پیارے مجھے تیرے مکھرے کی قسم ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح، سبحان اللہ. آپ ہاتھ سے کسی کو تصویر جو بناتا ہے اس کو مصور کہتے ہیں. پینٹر آج بھی ہاتھ سے مصور تصویر بناتا ہے. سی اے ڈی والے تصویر بناتے ہیں. آپ اس کو کہے گی میں نے اس بندے کو دیکھا. اچھا وہ اس کا نام کس طرح کا ہے، آپ اسے بتائیں اس طرح کا نام ہے، اس کی کان کس طرح ہے، ہاں وہ ساری آپ اس کو بتائیں، وہ خد و حال بتائیں. وہ خد و حال سے اس بندے کا اسکیچ تیار کرتے ہیں، تصویر بنا دیتے ہیں. پینٹر اس کا ہاتھ سے بنا دیتا ہے. اب اس کے بعد اس کے ذریعے وہ تصویر بنا کر اس کے بعد مجرم کو پکڑنے میں انہیں آسانی ہوتی ہے. تو جو ہاتھ سے تصویر بناتا ہے اسے مصور کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو سارا دن تصویر بناتا ہے، اب اس کا کام ہی یہی ہے تصویریں بنانا. اب وہ اپنی لائبریری میں گیا، اپنے کمرے میں گیا جہاں پر اس نے سارا دن تصویریں بنائی تھی. اب ساری تصویریں بنی ہوئی اسی کے ہاتھ کی ہیں. ساری تصویروں میں سے ایک تصویر کو اٹھا کے کہ واہ ایدی تصویر وغیرہ کوئی جواب کوئی نہیں. سبحان اللہ. اور رب ساروں کو بنانے والا اللہ ہے، ساروں کو بنانے والا اللہ خود ہی ساروں کی صورت اللہ نے بنائی، لیکن صورت محمدی رب نے ہی بنائی. اب ہی بنا کے اب ہی کہے تیرے مکھرے کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ یا علی. اب ہی بنا کے رب تبارک و تعالی مصطفیٰ کے رخسار کی قسم اٹھائے. جی تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے رخسار کی قسم اٹھا رہا ہے.
اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کی رخسار کی قسم اٹھا رہا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی چاہت بڑی جلدی پوری فرماتا ہے۔ فرمایا کہ آپ نے آسمان پر سر اٹھایا، رب نے کعبہ بدل دیا۔ آپ نے آسمان پر سر اٹھایا، رب نے کعبہ بدل دیا، اور آپ محشر کے دن سر سجدے میں رکھے، رب سارے گناہگاروں کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے مولوی جہلا ترجمہ نہیں آتا عبارت کا، ہر بندہ قرآن حدیث پڑھ رہا ہے۔ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دار الحکمتی، میں حکمت کا گھر ہوں، سرکار نے فرمایا، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جس کو یہ متن اور ٹیکسٹ پڑھنا نہیں آتا اور وہ قال رسول اللہ پڑھے، اسے یہی نہیں پتا کہ دار الحکمتی یہ اس کے اوپر پیش کیوں آئی ہے۔ ارے جاہلو، انا مبتدا ہے، دار المضاف ہے، حکمتی مضاف علیہ ہے، مضاف اور مضاف لے ہو کر انا مبتدا کے لیے خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، میں حکمت کا گھر ہوں، جسے یہی نہیں پتا کہ یہ ٹینس بن کیا رہا ہے، یہ فعل ہے یا جملہ فعلیہ ہے، یا جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ دوام پر دلالت کرتا ہے، جملہ فعلیہ میں دوام نہیں ہوتا۔ تو یہ جس کو یہی نہیں معلوم ہے اور وہ قال رسول اللہ پڑھتا ہے اور قال رسول اللہ حدیث دیتا ہے، ہر بندہ ہی حدیث پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، قرآن حدیث پڑھنا ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے رخسار کی قسم اٹھائی اور مصطفیٰ سر سجدے میں رکھے تو فرمایا اللہ تعالیٰ سارے گناہ گاروں کو بخش دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ گاروں کو بخش دے۔ ارے تم تم اور اب یہ کیا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ ارے سرکار کی لب و پاک پر جب تشریف دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تب بھی سرکار نے فرمایا رب حبلی امتی۔ جب سرکار جلوہ فرما ہوئے، آقا علیہ السلام دنیا میں ظاہر جلوہ فرما ہوئے تب بھی رب امتی۔ آقا علیہ السلام ہر وقت اپنی امت کی دعا فرماتے رہے۔ ارے جاہلو، تم اس کا یہ ترجمہ کرتے ہو کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ ارے اس کا معنی امت کا معنی بخشنا نہیں ہے، یہ عبارت یہ نہیں ہے اللہم مغفر لی، اے مولا میری امت کو بخش دے، بلکہ فرمایا اللہ رب حبلی امتی، اے مولا میری امت کو ہبا کر دے۔ ارے حبلی ہبا سے بنا ہے اور ہبا کا معنی یہ ہوتا ہے، اور ہبا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہبا کا معنی ہوتا ہے مولا مفت ہی بخش دے۔ سبحان اللہ۔ اور ہبا کا معنی گفٹ ہوتا ہے، اور گفٹ کا معنی کیا ہے؟ مولا تحفے میں مفت بخش دے۔ فرمایا مولا میری امت سے یعنی حساب نہ لے، ایویں ہی بخش دے۔ تو اس لیے ایک صوفیہ تھے، فرماتے مولا ہمیں اللہ نے پیدا کی ہے، کوئی اللہ نے ساڑھے کو پیدا کرنے والے ساڑھے کو پیسے لے نہیں، نہ ساڑھے کو پیسے لیتے، تین سانو کھوایا روٹیاں ساڑھے واسطے پیدا، ساڑھے واسطے پھل، ساڑھے واسطے کنک، روٹیاں چاول پیدا کیتے، کوئی پیسے لیتے؟ رب نے پیسے تو کوئی نہیں لیتے، پیسے بھی نہیں لیتے، پیسے بھی نہیں لیتے، پیسے دنیا تے بھی پیدا کرنے والے نہیں لیتے۔ تو مولا جدو پیسے کوئی نہیں لیتے، مفت پیدا کیتا ہی مفتی کھوائی تے مفتی بخش دے۔ مفت پیدا کیتا ہی تے مفتی بخش دی، حساب نہ لینا، مولا ایویں ہی بخش دے۔ تو آج نام محمد کو اپنا وظیفہ بنائیں، سرکار علیہ السلام کا ذکر کرے، اور یہی آپ کے لیے توشہ نجات ہے۔ وہ وجہ کائنات ہے، وہ جانے کائنات، تخلیق کائنات ہے۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام فرمایا میری امت کی میں اپنے گناہگار امت کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو گناہ تم کرو، سرکار غاروں میں سرکار تمہارے لیے روئے، اور تم گناہ تم کرو، سرکار تمہارے لیے غاروں میں روئے، سرکار تمہارے لیے غاروں میں دعائیں کریں۔ ارے تمہیں اتنا بڑا مصطفیٰ علیہ السلام کی امت میں تمہیں پیدا کرتی ہے، بہت بڑا عزاز ہے۔ تم مصطفیٰ سے سچی پکی محبت کرو، یہی تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ نام محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر، مصطفیٰ علیہ السلام پر اپنی جان تن من قربان کرو، اپنی زندگی کو قال رسول اللہ اور قال تبارک و تعالیٰ پر وقف کر دو، یہی تمہارے لیے بخشش بن جائے گا۔ اس نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے، اللہ حضور کے صدقے بے حساب بخشش فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔